ڈاکٹر نبیل کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست کویت میں ایک حکومتی ادارے میں بہت اچھی ملازمت کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہ چند گھنٹے روزانہ فلاحی کاموں میں لگاتا ہے، یعنی والنٹیئرنگ کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے کام میں زیادہ دلچسپی لو تو شاید تمہارا اسٹیٹس اور بڑھ جائے، تمہاری جاب اور اچھی ہو جائے۔ کہنے لگا تم جانتے ہو کہ میں 6 بچوں کا باپ ہوں، جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائیں۔ جب سے میں نے کان ابوہما صالحا کی تفسیر پڑھی ہے، اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے، اور میں اس کے بہترین اثرات اپنے بیٹوں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میں لوگوں کی مدد بغیر معاوضے کے کرتا ہوں اور خیر کے کام کرتا ہوں تو اس کا اثر مجھے اپنی اولاد میں نظر آ رہا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک، صالح اور آپ کی فرما بردار ہو؟ تو پھر اس کے لیے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی اولاد کو نیک بنانے کے لیے اپنی زندگی کا ایک حصہ فلاحی کاموں میں، لوگوں کی ویلفیئر کے کاموں میں لگا دیجیے، کیونکہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یعنی آپ دوسروں کے کام آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے کام بنا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، ہمارے ایک استاد تھے ڈاکٹر نور الحسن، ہی پنجاب یونیورسٹی میں تفسیر کے استاد تھے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ میں ان خواتین کو جو آ کے مجھ سے یہ مشورہ کرتی ہیں یا پوچھتی ہیں یا کہتی ہیں دعا کریں یا کوئی ہمیں وظیفہ بتائیں کہ ہمارا بچہ صحیح کھانا کھانے لگے، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم غریب کے بچے کو کھلانا شروع کرو، تمہارا بچہ خود ہی کھانے لگے گا۔ کیونکہ ہم ہر چیز اپنے ہی بچوں کے منہ میں ٹھوسنا چاہتے ہیں کہ یہی سب کچھ کھا لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ہم اپنے ہی بچوں کو سب کچھ لے دیں، چاہے ہمارے بہن بھائیوں کے بچے جو ہیں وہ غریب ہوں، کمزور ہوں، بیمار ہوں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی بچوں کو سب کچھ کھلاتے پلاتے رہیں، اور اپنے ہی بچوں کو دنیا بھر کے کھلونے اور ساری دنیا جہان کی رونقیں ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ان کے منہ سیدھے نہیں ہوتے، سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، بدتمیزی اور بد اخلاقی برت رہے ہوتے ہیں اپنے ہی ماں باپ کے ساتھ۔ یہی ماں باپ اگر ان کو ضرورت کا دیں اور باقی اپنے ہی غریب بہن بھائیوں، رشتے داروں، آس پاس کے لوگوں اور یہ جو کچی بستیوں میں رہنے والے بے سہارا بچے ہیں یا تعلیم سے محروم بچے ہیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں، ان کی ضروریات پوری کریں۔ جب میں کسی غریب بچے کو دیکھتی ہوں کہ اس کو دودھ میسر نہیں تو میرا دل کٹ کے رہ جاتا ہے کہ ان کے لیے کیا کریں، کہاں سے ان کے لیے یہ سب کچھ فراہم کریں۔ اس کی جگہ اپنے بچے کو رکھ کے دیکھیں، اگر یہ ہمارا بچہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہو تو جو یتیم بے سہارا بچے جو ہیں وہاں پر موجود ہوں تو انہیں بھی کچھ دے دلا دو۔ کیوں کہ اگر تمہارے بچے کمزور تم پیچھے چھوڑ جاتے تو تم اپنے بچوں کے بارے میں کیا سوچتے۔ اسی طرح اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نیک بنائے، اس کی اولاد اچھی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ خود نیک بن جائے۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب رات میں نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے تھے، من اجلک یا بنیا، یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے ہے، اور روتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یعنی ان بچوں کا باپ نیک تھا تو اللہ نے ان بچوں کی حفاظت فرمائی۔ اگر ہم بھی نیک ہوں گے تو اللہ ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ پھر اسی طرح سعید ابن المسیب کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں، اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں مجھ سے پکڑ نہ ہو۔ پھر اس آیت کی تلاوت کرتے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔